بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان سے اکثر سوالات پوچھا کرتے تھے، اور ان سوالات میں کچھ سوالات ہمیشہ قیامت کے بارے میں بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہے، جب تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آئے گا اور نہ ہی آیا ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کہ کہاں ہے، اور ان کو اللہ کے ایک برگزیدہ بندے ذوالقرنین نے کہاں قید کیا تھا۔ ایسے ہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی 3 بڑے زلزلے ہیں، جس میں زمین کے مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ ایک دھواں جو پورے روئی زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق اس کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی بن جائے گی۔ اس کے بعد الدابہ یعنی دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا جو ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین، قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی بیان کی گئی ہے اور جو سب سے آخری نشانی ہوگی، وہ دعوت الارض کی ہوگی۔ اس کی خصوصیات یہ ہوگی کہ یہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گی، لوگ اس کی باتوں کو سمجھیں گے اور یہ لوگوں کی باتوں کو سمجھے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب دابہ نکل آئے گا تو اس کے بعد وہ کچھ ایسے کام کرے گا جس کی وجہ سے مسلمان اور کافر کے درمیان، ایمان والے اور غیر ایمان والے کے درمیان فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ کب نکلا ہے یا کب نکلے گا، اس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بر وقت اطلاع ملتی رہے۔ یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں، اور کس ترتیب میں ظاہر ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو چیز روئی زمین میں سب سے پہلے تبدیلی پیدا کرے گی، وہ سورج سے مغرب کا طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے، جس کے بارے میں کئی احادیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ احادیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتہ کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے ایمان ہونا کافی ہے، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور اس کے پاس ایک جہنم ہوگی، جبکہ در حقیقت اس کی جنت جہنم اور اس کا جہنم جنت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقتور فتنہ۔ وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے جائیں گے، اس کی باتوں کو لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا۔ محاصرہ کریں گے مسلمانوں کا، اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج ماجوج پر عذاب بھیجیں گے، جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان لوگوں کو مار دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئی زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہو۔ وہ تعداد میں اتنی زیادہ ہوں گے کہ سارے زمین ان کی لاشوں سے پر ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے، اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ بھی ختم کر دیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا۔
جزیہ کا خاتمہ ایک طرف سے اسلامی لشکر کشی کے ان 3 شرائط میں سے ایک کمی کی طرف بھی اشارہ ہے جو ابھی ہے۔ نمبر 1، اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی بن جاؤ۔ نمبر 2، جزیہ دے دو تو لشکر کشی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، پہلے 2 شرائط قبول نہیں تو ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے جزیہ والی شرط ختم کر دیں گے اور مشرکین کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوں گے، یا اسلام یا جنگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آخری فتح دیں گے اور اس کے بعد روئی زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اسی دور میں اسلام کے علاوہ دیگر تمام مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ امام مسلم کی 2 احادیث ہے، ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس حکومت کرتے رہیں گے اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جن میں سے 33 برس گزر چکے ہیں اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ملک شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے انسان کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ذرا بر ایمان ہوگا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافر باقی رہ جائیں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ قیامت کی 4تھی اور 5ویں اور 6ٹھی نشانیاں یہ ہے کہ 3 بڑے زلزلے جو زمین کے مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھے کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغربی امریکہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ جائے گا۔ 7ویں نشانی دھواں ہے، الدخان، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آپ اس دن کے منتظر ہے جبکہ قرآن میں ہے کہ آپ اس دن کے منتظر رہے جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا، جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ 8ویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی و پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا لیکن سب کچھ تبدیل ہوگا، کیونکہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک واضح نشانی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، جس نشانی کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا وہ دابۃ الارض کا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین سے دابہ ظاہر ہوگا، اس کے پاس سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ ابن عمران کا عصا ہوگا۔ اس عصا سے وہ مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا اور انگوٹھی سے کافر کی ناک پر نشان لگائے گا، حتیٰ کہ جب ایک محلہ کے لوگ جمع ہوں گے تو یہ کہیں گے اے مومن اور وہ کہے گا اے کافر، یعنی مومن اور کافر کی وجہ سے معلوم ہو جائے گا۔ تو ہر ایک شخص مومن کو ایمان کا نشان دیکھ کر مومن کے لقب سے پکارے گا، اور کافر پر کافر کا نشان دے کر اور کافر پر کفر کا نشان دے کر کافر کہے گا۔ غرض اس وقت نہ کفر چھپا رہے گا اور نہ ایمان چھپا رہے گا۔ تفسیر احمدی میں دابہ کا وصف اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا خول 60 گز کا ہوگا، کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے گا اور کوئی دوڑنے والا اس کو پکڑ نہ سکے گا۔ اس کے 4 پاؤں ہوں گے اور پر ہوں گے، 2 بازو ہوں گے، منہ آدمی جیسا ہوگا، سر گائے کی طرح ہوگا، آنکھیں خنزیر کی طرح،